السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پٹی پڑھائی جاتی ہے، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں آج۔ چاہے وہ سہارنپور کے ہوں، دیوبند کے ہوں، ہم نے پڑھا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بھی یہ باتیں ان سے بہت دفعہ سنی ہیں، چاہے وہابی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، سب سے واسطہ پڑا ہے۔ چاہے نئے دور کے انجینئر ہوں، جن کا سارا کے سارا تکیہ جو ہے وہ اہل حدیث کے علماء پر ہو، کہ انہی کی ریسرچ کو سامنے رکھ کر آگے باتیں کرتے ہیں اور انہی پر باتیں بھی کرتے ہیں۔ عجیب دور ہے۔ بہرحال کہ خانہ کعبہ میں 4 مصلے تھے جی جناب، وہ 4 مصلے تھے، اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ 4 الگ الگ جماعتیں ہوتی تھی خانہ کعبہ میں، ایسی بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک عام آدمی یہی سمجھتا ہے، ارے 4 جماعتیں ہوتی تھیں، مسلمان متحد نہیں تھے؟ کہتے ہیں نہیں جی، 4 مصلے تھے، اور یہ تو اللہ بھلا کرے 100 سال پہلے انہوں نے سارے مصلے ختم کر کے ایک مصلے پہ سب کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اس کو ایسا پینٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اب اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھیں، یہ 4 مصلے کیا تھے؟ یہ 4 مصلے 4 ائمہ فقہ کے مصلے تھے۔ ایک وقت میں 4 نمازیں نہیں ہوتی تھیں، ایک وقت میں ایک ہی نماز ہوتی تھی۔ چاروں ائمہ فقہ کو مصلوں پر آنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ ایک نماز مالکی فقہ کے مطابق بھی پڑھی جاتی تھی، ایک حنفی فقہ، ایک شافعی فقہ، ایک حنبلی فقہ، ایسے 4 مصلے تھے۔ اور لوگ دوسرے فقہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں۔ یہ دراڑیں نہیں تھیں دلوں میں، انہوں نے تو دراڑیں ڈال دی ہیں۔ ایک امام پہ نہیں جمع کیا، سینکڑوں ٹکڑے کر دیے امت کے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات ان لوگوں کو۔ اب ان کو پٹیاں یہی پڑھائی گئی ہیں کہ جی 4 مصلے تھے، ہم نے ایک پہ جمع کر دیا۔ ایک پہ نہیں جمع کیا، اتنے دلوں میں نفرتیں بھر دی ہیں تم نے کہ ایک دوسرے کے پیچھے اب کھڑا نہیں ہوتا۔ پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، پہلے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، شافعی کے پیچھے حنبلی نماز پڑھتے تھے، حنفی پڑھتے تھے، مالکی پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے تو انتشار پھیلا کے شیرازہ بھی کھیر دیا امت کا۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں کچھ کرتے ہیں اور حقیقت کچھ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے۔ جنہوں نے غصب کیا، جنہوں نے حرمت والے شہروں میں خون بہایا اور غاصبانہ طور پر یہ حملہ کر کے قبضے کیے، اور ان کو بعض مولانا فاتح کہتے ہیں، بعض انہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کے سچ پر سے ایک پردہ اٹھایا میں نے، ابھی اٹھانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن دل دکھا میرا کہ مجھے اٹھانا پڑا۔ تو بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، آ کے عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں۔ پڑھتا ہوں میں لیکن اگنور کرتا ہوں کہ یہ مریض لوگ ہیں یا انہیں علم نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، دل کا مریض ہوتا ہے آدمی، کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کا دل کدھر لگ گیا ہے، یا نفس خراب ہیں، زبانیں گندی ہیں۔ تو کیچڑ میں آپ پیر نہیں مارتے، آپ کو پتہ ہے ایک جگہ کیچڑ ہے، آپ اگنور کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کے قماش کا آدمی آگے سے کیسی باتیں کرے گا۔ اور ہمارا یہ اخلاق ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے گریں ان کے لیول پہ، اس لیے ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قماش کے، کس لیول کے، کس اخلاق کے لوگ ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے انہوں نے تاریخیں بدلنے کی کوشش کی ہے، پر تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تم تاریخ جھٹلاتے پھرو، تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔